ڈیلیٹ کر دیتے تھے، لیکن اب سائنس نے یہ ترقی کر لی ہے کہ آپ کی جو آواز ہے یہ فنا نہیں ہوتی ہے، یہ آواز ہوا کے اندر موجود ہوتی ہے۔ سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں، ان آوازوں کو الگ کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور تک وہ لوگ آ گئے ہیں کہ آوازوں کو الگ کر رہے ہیں، نکھار رہے ہیں کہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے۔ اسی طرح سے یہ آج کی میسیج پکچر ڈیلیٹ ہو جائے، لیکن اب ایسی بھی مشین ہے، ایسی بھی چیز ہے کہ اس کے اندر ڈالو تو وہ ساری 5 سال 2 سال پہلے لکھی صورت تمام تفصیلات دوبارہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں کیا کہ وہ ہمارے اعمال جو ہم سمجھ میں ہم نے کیا کسی نے نہیں دیکھا ان کو دوبارہ لا کر کے سامنے کر دکھا دے گا، کر دے گا۔ سائنس نے کتنی ترقی کتنا آگے بڑھ گیا۔ یہ سارا کمال کس کا ہے؟ علم کا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ علم کا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم لوگوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا شَيْئًا قَلِيلًا۔ تو اگر حافظ ہو غلطی ہو رہی ہے اصلاح کر لیں، میں آپ نہیں، جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ یہ قلیل علم کے قسمیں ہیں جو یہاں تک پہنچا دیا اس نے انسان کو۔ چاند پر جا رہا ہے، اب تو سورج پر جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، چاند پر پلاٹوں کی بکنگ ہو رہی ہے، آپ بھی کروا لیں۔ چلو اگر آپ نے نہیں کروائی تو آپ کے صدر صاحب تو ضرور کروا لیں، اس لیے کہ اب ان لوگوں کو زمین سے بھاگ کر کے کہیں آسمانی پر پناہ ملے گی، پاکستان میں کم از کم ان کو پناہ ملنے والی نہیں۔ یہ علم کا کمال ہے۔ لیکن حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب علم کی بات آئی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جس کے علم کو رب کریم فضل عظیم قرار دے، اس علم کی عظمت کا کیا حال ہے۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جن کے پیچھے آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنی چاہیے، چاہے آپ کی فطرت نیچر طبیعت مانے نہ مانے، لیکن انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ ایسی ذات کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ قبل اس لیے کہ بھٹی صاحب مجھے انگوٹھے سے پکڑ کے ہلائیں، میں پہلے ہل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذات کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راہ چلتے چلتے بعد بخاری پڑھی ختم کر دوں۔ 7 جگہوں پر بخاری کے اندر حدیث آئی ہے، میں نے اٹھا کر کے گن کے دیکھی، 7 جگہوں پر ذوالخویصرہ واقعہ، 7 جگہ۔ ان سب کا خلاصہ یہی ہے، رسول اللہ بار بار فرما رہے ہیں کہ ان کی نمازیں ایسی ہوں گی کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو ہیچ سمجھو گے۔ ان کی قرأت قرآن ایسی ہوگی کہ ان کی قرأت کے سامنے اپنی قرأت کو ہیچ سمجھو گے۔ ان کے معمولات ایسے ہوں گے۔ یہ کن کو کہہ رہے سرکار؟ ہمیں نہیں کہہ رہے، علماء کو نہیں کہہ رہے، فقہاء کو نہیں کہہ رہے، اغیاث کو نہیں کہہ رہے، اوتاد اولیاء کو نہیں کہہ رہے، سرتاج اولیاء کو نہیں کہہ رہے، بلکہ ان ہستیوں کو کہہ رہے ہیں جن میں سے ایک ہستی ایسی ہے کہ دنیا بھر کے سارے اغیاث ابدال اوتاد ایک طرف ہو جائیں اور وہ اس ہستی کے 2 سیر جو کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان ہستیوں کو سرکار کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے ہیچ ہوں گی، ان کے روزوں کے سامنے، ان کے ذکر و فکر کے سامنے تمہارا ذکر و فکر ہیچ ہوگا۔ لیکن ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمی، وہ ایسے دین سے بے دین ہو جائیں گے کہ جیسے تیر کمان سے نکل کر کے اس کے ساتھ بے تعلق ہو جاتا ہے، یہ دینداری کے باوجود بے تعلق ہی رہیں گے، اس لیے کہ تعلق دل سے ہوتا ہے۔